اسلامی خواتین و حضرات، دیکھا جائے تو دوسرے مذہب کے بنسبت اسلام میں عورتوں کو بہت بلند مقام سے نوازا گیا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سوچئے یہ کتنی گہری بات ہے کہ اللہ نے جنت کو ایک عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، بے شک وہ ماں ہے، لیکن یہ عزت، یہ مقام اس عورت کو حاصل ہے اور اس عورت کو نصیب ہوتا ہے جب وہ اسلام کے اندر رہ کے اس کے حدودوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتی ہے۔ عورت کو اپنے گھر میں رہ کر ایک ملکہ کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ مرد پر گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو گھر سے باہر قدم رکھنے سے ہی منع کیا گیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ حجاب و حیا کے ساتھ گھر سے باہر پردے میں رہ کر جا سکتی ہیں، باپردہ ہو کے نمود و نمائش کر کے ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو، لیکن آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج عورتیں جس طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہیں، اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ عورت ہونے کی حیثیت سے میں ان باتوں میں 100% اتفاق رکھتی ہوں۔ فخر و گھمنڈ کے نشے میں ڈوبی ہوئی خواتین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس موضوع کو بہت غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور خود میں یہ بات سوچیں کہ ہم کہاں اور کس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا ہم پر کس قدر عذاب نازل ہوگا، یہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج عورتوں کی بے لگام آزادی دین کو بھول کر اپنے فرائض سے غفلت میں آ کر بازاروں کی رونق بن چکی ہیں۔ اسلام کی چار دیواری اور چمن میں آپ کو عورت جس حیثیت اور اعتبار سے جب بھی دیکھیں گے باوقار اور عالی شان ہی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورت کو کچھ اس طرح مثالی شان عطا کی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے، دل کی بہار ہے، روح کا سرور ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو بھائیوں کی عزت، غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوشنما ٹھنڈی پیاری کلی ہوتی ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی محبت اور خوشی کا مرکز، شوہر کے غم اور زخم کا مرہم اور شوہر کے اطمینان و سکون کا معیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی ملکہ و بادشاہ ہے۔ اور یہی عورت اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے بہار زندگی ہے، جس کی خدمت کے بغیر دنیا اور آخرت کی عزت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ عرب کے معاشرے میں بالخصوص بیوی کو حد درجہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل عرب بیوی پر ہر قسم کا جبر و تشدد کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا اور بیوی کو کائنات کا سب سے بہترین تحفہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ساری کے ساری فائدہ اور ساز و سامان ہے، اس میں سونا چاندی، بنگلے، محل اور مال و دولت سمیت خزانوں کا دریا ہے، مگر ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کا سب سے بہترین فائدہ اور سامان نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہر عورت کو اپنی عظمت، بلندی اور شان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ مقام غور کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو کس قدر عزت و مقام اور شان سے نوازا، آج خواتین نے اسی قدر اپنی عزت کو داغدار کر لیا ہے۔ بہرحال آگے ہم جس تذکرے پر بات کرنے جا رہے ہیں، عورت اگر چاہے انہیں چھوڑ کر اپنا کھویا ہوا وقار اور گنوائی ہوئی عزت حاصل کر سکتی ہے، جو کہ وہ بیوی کی حیثیت سے بیان کی گئی کمزوریاں دور کر لے تو دنیا اور آخرت کی عزت و سعادت اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا کبھی اکیلے میں آپ نے بیٹھ کر یہ بات سوچی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل پڑھی لکھی خواتین
اس موضوع پر تو بہترین کالم لکھتی ہیں کہ عورت مظلوم ہے، اس کے حقوق نہیں ملتے، اس پر ظلم ہوتا ہے، مگر اس کی مظلومیت کے اسباب، وجوہات اور حرکتیں جن وجہ سے عورت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہوا اشارہ تک نہیں ہوتا۔ اور پھر جب مظلوم خواتین داستان ظلم سناتی ہے تو اپنے آپ کو معصوم بن جاتی ہے اور خود کو صاف ثابت کرنے لگتی ہے۔ کیا ہم نے سنجیدگی اور انصاف کی نظر سے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہزار رشتے چھان بین کر کے، سوچ وچار کر کے جب ہم رشتے کا انتخاب کرتے ہیں اور شادی طے کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، قربتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں، چاہتے سازشوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بسا بسایا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ تعجب اور حیرانی اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ بہت سی پڑھی لکھی خواتین جو قرآن اور حدیث کو دوسروں کو ہدایت کرتی ہیں، اسکول کالجوں میں پڑھاتی ہیں، تربیت دیتی ہیں، وہ بھی طلاقیں لے کر اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اور کتنی ہی ایسی ہیں جو تنگی و مجبوری سے زندگی گزار رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا سارا قصور خاوند کا تھا؟ کیا بلا وجہ خاوند نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کیا خاوند کو سکون، محبت، عزت کی چاہت اور ضرورت نہیں تھی؟ اگر کوئی عورت عاجزی و سادگی اور سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے سوال کرے، اپنے ہی نفس سے پوچھے، تو جواب یہی ملے گا، یہ سب کچھ میری بے صبری، بد زبانی اور بے دینی کی وجہ سے ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ زبان کی چالاکی، دل کا فتور اور دماغ کے غرور، سوچنے سمجھنے، اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے، جس عورت کے اندر اگر یہ ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس آواز ہے، میرے پاس حسن ہے، مجھے کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، میں کبھی غلط نہیں ہوتی، تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بہتری عورت کے اندر کیسے آئے گی؟ ایسی عورت کی زبانی دعوے کا کیا ہی فائدہ، جو زبان سے سادگی کا تقویٰ کی باتیں کرے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور خود پر عمل نہ کرے۔ عورت کا بات سے بات نکالنا، چغل خوری کرنا، زبان درازی کرنا اور دوسروں کی عزت پر حملے کرنا، گلے شکوے اور الزام تراشی کرنا، یہ عورت کی پہچان اور نشان بن چکی ہے۔ زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ چالاکی یا احساس کمتری کے بجائے اعتدال کا راستہ انتخاب کریں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، معافی مانگیں اور عاجزی کا راستہ تلاش کریں۔ اپنے خاوند سے بگاڑ رکھنا، اسے حقیر جاننا، اس کی قدر نہ کرنا، بار بار جیون ساتھی کا انتخاب کرنا، یہ شریف عورت کی شان اور پہچان نہیں۔ اس مسئلے پر اپنا دل و دماغ اور آنکھیں کھول کر غور کریں اور کسی اچھے فیصلے پر پہنچیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے۔ کم از کم آپ اپنے کردار سے ایسا ماحول نہ بنائیں۔ اور جو عورت ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، وہ کامیاب اور معجز بہترین مثالی اسلامی خاتون ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل اپنے ضمیر، اپنے نفس اور من کی اصلاح کرنا ہے، اور جس دن سے عورت ان شیطانی حملوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرے اور پکا ارادہ کرے گی، انشاءاللہ تعالی معاملات اسی دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رہے، یہ خامیاں اور برائیاں ختم کرنے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، کچھ حوصلہ اور ظرف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے 4 دن باوقار طریقے سے گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔